Welcome to English with Sahib Fayaz. Today you are going to be taught present perfect continuous tense, which is one of the most important tenses. आज आपको present perfect continuous tense पढ़ाया जाने वाला है, जो कि एक बहुत अहम टेंस है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत क्यों आती है? यानी एक ही फॉर्मूले में दो कंटिन्यूअस टेंसेस क्यों हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Similarly, in past formally past continuous, in past perfect continuous, and in future formally we have future continuous and future perfect continuous tense। यानी एक ही फॉर्मूले में दो कंटिन्यूअस टेंसेस की जरूरत क्यों आती है? तो अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत क्यों आती है? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अमल के लंबाई की बारे में अमल की लंबाई को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अमल जारी है। ये बात उसमें नहीं कही जा सकती कि कितने वक्त से जारी है। फॉर एग्जाम्पल, अहमद टीवी देख रहा है, अहमद इज वॉचिंग टीवी। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो चैनल पर मौजूद है। Those who haven't watched that video, they must watch it in order to be able to work on perfectly, ताकि सही तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर पा सके। वो वीडियो चैनल से लाजम देखें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अमल की लंबाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रेहान इज स्लीपिंग, रेहान सो रहा है। इसमें ये बात आप नहीं कह सकते कि कितने बजे से। अब अगर आप कहते हो कि रेहान 10 मिनट से सो रहा है, सोने का अमल 10 मिनट पहले शुरू और अभी तक जारी है, तो आप ये नहीं कह सकते रेहान इज स्लीपिंग फॉर 10 minutes। दिस इज रॉन्ग। Present continuous tense may not be used to express the length and duration of an activity. It could only be used to express that an activity is going on at the time of speaking. It is happening, it's in progress right now. एक अमल अभी जारी है, अभी हो रहा है, इसमें आप अमल की लंबाई की बात नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अली क्रिकेट खेल रहा है, खेलने का अमल अभी जारी है, उसमें कोई अमल की लंबाई अली इज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अब अगर हम कहें अली 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, खेलने का अमल 2 बजे शुरू हुआ और अभी तक जारी है, तो क्या हम कह सकते अली इज प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? नो, दैट्स रॉन्ग। What? Why? Because I just told you that present continuous tense can't be used to express the length or duration of an activity. Present continuous को किसी अमल की लंबाई को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सही है ना? अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अमल की लंबाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत ही नहीं आती। सही है? फॉर एग्जाम्पल, रेहान इज डूइंग होमवर्क, रेहान होमवर्क कर रहा है। अब अगर हम कहें रेहान 10 मिनट से होमवर्क कर रहा है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स से ही गलती करते हैं, क्योंकि वो स्कूलों में बदकिस्मती से रा है, ता है, दी है, चुका है, चुकी है, इससे पढ़ाया जाता है। और हम हर वीडियो में ये बात करते हैं, और हमने साबित किया हर वीडियो में कि इससे इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती। कंसेप्ट आइडिया क्लियर करें ताकि बहुत आसान हो जाए। क्लियर इंग्लिश ग्रामर इन्हीं चीज़ों से रा है, चुका है, चुकी है से मुश्किल बना दिया गया है। हमारी जिन्होंने पूरी वीडियोस देखी हैं वो ये बात समझ चुके होंगे कि इंग्लिश ग्रामर कितना आसान है। ये चुका चुकी रहा रही, ये सारे गलत सिस्टम है और इन्हीं से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया गया है। एंड इंग्लिश ग्रामर हैज़ बीन मेड इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम। इसको मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। सो थोड़ा फ़र्क है इसमें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अमल की लंबाई की बात नहीं की जा सकती, उसके लिए फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जरिए आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अमल जारी है। सही है? रेहान इज डूइंग होमवर्क, रेहान होमवर्क कर रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि रेहान 10 मिनट से होमवर्क कर रहा है,
تو یہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس غلطی یہ کرتے کہ رہا رہی گا کہ ریحان از ڈوئنگ ہوم ورک فار 10 minutes. دس از رانگ. صحیح ہے. پھر آپ کہیں گے یہاں 10 منٹ سے ہوم ورک کر رہا ہے, ہوم ورک کرنے کا عمل 10 منٹ پہلے شروع اور ابھی تک جاری ہے. یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, کیونکہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو کسی عمل کے لمبائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں آپ عمل کے لمبائی کو ظاہر کر سکتے ہیں تو پھر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی ضرورت ہی نہیں آتی. So Rehan has been doing homework for 10 minutes. Rehan 10 minutes سے ہوم ورک کر رہا ہے. So present continuous tense صرف اتنا کہتا ہے کہ عمل جاری ہے. It is raining. بارش ہو رہی ہے. اب اگر میں کہوں کل رات سے بارش ہو رہی ہے, بارش ہونے کا عمل کب شروع ہوا؟ کل رات, اور رات سے ابھی تک جاری ہے. It expresses the length of an activity. ایک عمل کے لمبائی کو ظاہر کرتے, تو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ it is raining since last night. In present perfect continuous tense would rather be used. It has been raining since last night. کل رات سے بارش ہو رہی ہے. Right? میں کھڑا ہوں. I am standing. بس اتنا کہتے کہ عمل جاری. اب اگر میں کہوں کہ میں 2 گھنٹے سے کھڑا ہوں, کھڑا ہونے کا عمل یعنی ایک اسٹیٹ ہے, لیکن یہاں عمل پہ دے. یہ کھڑا ہونے کا عمل 2 گھنٹے پہلے شروع ہوا. 2 گھنٹے سے کھڑا ہوں مطلب 2 گھنٹے سے پہلے کھڑا ہوں اور ابھی تک up to now. Right or not? The state or action has been in progress for 2 hours. یہ عمل 2 گھنٹے سے جاری. میں 2 گھنٹے سے کھڑا ہوں, تو پھر آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ I am standing for 2 hours. پھر کیا کہیں گے؟ I have been standing for 2 hours. یہی بات present perfect continuous tense کی ڈیفینیشن میں ہم نے یہاں لکھی ہے. اس کو 2 نام لیے جاتے ہیں, present perfect continuous tense and it is also called present perfect progressive tense. اس کو present perfect continuous tense بھی کہا جاتا ہے اور present perfect progressive tense بھی کہا جاتا ہے. ڈیفینیشن میں یہی بات ہم نے لکھی, it shows, یہ ظاہر کرتا ہے an action, اس عمل کو which جو کہ started in the past میں شروع ہوا, continues to the present اور حاضر تک جاری رہا, in may or may not go to the future, اور مستقبل میں جا بھی سکتا ہے, جا نہیں بھی سکتا. آسان الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ present perfect continuous tense اس عمل کو ظاہر کرتے ہیں جو ماضی یعنی past میں شروع ہو اور ابھی تک جاری ہے. اور present continuous میں ہم یہ نہیں, present continuous میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ عمل جاری ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے وقت سے, 1 گھنٹے سے, 2 گھنٹے سے, 10 سال سے, 5 سال سے. جب ہم کہتے ہیں کہ کتنے وقت سے جاری ہے, اس کے لیے present perfect continuous tense استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. اس میں 2 prepositions of time استعمال کیے جاتے ہیں, since and for, جس میں اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے. where to use since and where to use for. کہاں since استعمال کریں, کہاں for استعمال کریں. since کہاں استعمال کریں؟ since shows starting point. since starting point کو ظاہر کرتا ہے. اصل میں دونوں for اور since دونوں specific time کو ظاہر کرتے ہیں, لیکن since shows time in form of starting specific time in form of starting point. starting point کی شکل میں وہ آپ کو specific time ظاہر کرتا ہے کہ since کس کے لیے استعمال کرنا ہے. starting point کیا ہوتا ہے؟ آپ نے morning یہ یاد رکھی کہ morning, afternoon, evening اس کے لیے since استعمال کرنا ہے کہ صبح سے since morning, دوپہر سے since afternoon, شام سے since evening, کل رات سے since last night, کل سے since yesterday, پرسوں سے since the day before yesterday. So morning, afternoon, evening, since last night, since yesterday, since last week, پچھلے ہفتے سے یاد رکھیں کہ اس کے لیے آپ نے since استعمال کرنا ہے. صحیح ہے, اس کے لیے for میں استعمال کریں گے. گھڑی کے ٹائم کے لیے یاد رکھیں کہ since استعمال کریں گے. گھڑی کے ٹائم کے لیے since 8 o'clock, since 1 o'clock, since 9:30, since 2 o'clock. یعنی morning, afternoon, evening اور دن کے لیے اور گھڑی کے ٹائم کے لیے ہم نے کیا استعمال کرنا ہے؟ since استعمال کرنا ہے. منتھ کے لیے اسپیسیفک نیم آف دا منتھ, جب نام لیتے ہیں کہ اسپیسیفکلی اس منتھ سے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو, منتھ کے لیے آپ نے since استعمال. since جون, since جولائی, ہاں اس طرح بھی کہ since last جون, since last جولائی, since last اگست. رائٹ, اگر آپ سمپل پاسٹ میں کنفیوز ہے کہ سمپل پاسٹ میں بھی تو ہم yesterday, last week, last month استعمال کرتے ہیں, تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ عمل started and finished in the past at a particular time in the past. اس میں عمل past میں ختم ہوا تھا
اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہم کہتے ہیں کہ yesterday, last week, last month یہ عمل شروع ہوا اس ٹائم yesterday یا last week اور from the past it came to the present. past سے present میں آیا, عمل past میں شروع اور ابھی تک جاری ہے. So منتھ کے لیے since last June, since last July, since August, August سے October سے اس کے لیے بھی since استعمال کیا جاتا ہے, right؟ اب اسپیسیفک ایئر کے لیے بھی صحیح ہے, اس کے لیے بھی ایئر کا نام ہوتا ہے, رائٹ؟ since 1990 1990 سے, since کا مطلب سے یہاں, since 1995 1995 سے, since 2003 2003 سے, since 2010 2010 سے. So morning, afternoon, evening گھڑی کی ٹائم کے لیے صحیح ہے, اور جو ہے گھڑی کی ٹائم کے لیے منتھ کے لیے since last month, since June, since July مہینے کے نام کے لیے, اور اسپیسیفک ایئر کے لیے since 1990 since 1995 since 2001. ان کے لیے یاد رکھیے کہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے, since استعمال کرنا, since childhood بچپن سے. یہاں ہم since کے بعد صرف ناؤن پڑھ رہے ہیں یا ٹائم ایکسپریشن, کلاس نہیں پڑھ رہے ہیں. For shows length or duration of time. For بھی اسپیسیفک ٹائم کو ظاہر کرتا ہے لیکن لمبائی کی شکل میں ظاہر کرتا ہے. کس شکل میں؟ لمبائی کی شکل میں. فار ایگزامپل 10 minutes, for 10 minutes 10 منٹ سے 10 minutes وہی ٹائم ہے لیکن لمبائی کی 10 minutes 1 minute 2 minute 3 minute 4 minute 5 minutes 8 minute 9 minute 10 minutes وہی ٹائم ہے, but it is in form of length, لمبائی کی شکل میں. For example, for 20 minutes 20 minutes سے 1 minute 2 minute 3 minutes 4 minutes 5 minutes 10 minutes 3 minutes وہی ٹائم ہے لیکن لمبائی کی شکل میں ہے, right? For an hour ایک گھنٹے سے 1 minute 2 minute 30 minutes 5 minutes 50 minutes 1 hour وہی ٹائم ہے لیکن لمبائی کی. For 3 hours 3 گھنٹے سے, for 5 days 5 دن سے 1 day 2 day 3 days 4 days, for 1 week ایک ہفتے سے 1 day 2 day 3 day 7 days ایک week ہو گیا. For 2 weeks صحیح ہے, for a week for 2 weeks 2 ہفتے سے, for 2 months 2 مہینے سے صحیح. یہ بھی وہی ٹائم ہے لیکن لمبائی کی شکل میں 1 2 3 30 days 1 month, right? 40 days 50 days 60 days 2 months. اسی طرح for 1 year for 2 years for 3 years years لیکن جب لمبائی کی شکل میں اس کے لیے 4, لیکن جب اسپیسیفک ایئر ہو صحیح ہے تو پھر اس کے لیے اسپیسیفک 2001 2005 1990 پھر اس کے لیے since آتا ہے. لیکن 5 years 10 years یہ لمبائی کی شکل میں. اگر منتھ لمبائی کی شکل میں ہو تو for 5 months 7 months 10 months 2 months 12 months. لیکن اگر منتھ اسپیسیفک نہیں ہو, جولائی اگست اکتوبر ستمبر تو پھر اس کے لیے since آتا ہے. سو یہ تھا since اور for کے بارے میں جو آپ نے لازماً یاد رکھنا ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ present perfect continuous tense اس عمل کو ظاہر کرتا ہے جو past میں شروع اور ابھی تک جاری ہے. اور present continuous اور present perfect continuous میں فرق ہم نے سمجھا دیا ڈیٹیل میں کہ present continuous کو عمل کی لمبائی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہوتا تو پھر present perfect continuous tense کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اب آتے ہیں اسٹرکچر کی طرف. سبجیکٹ, اس میں 2 helping verb یعنی auxiliary verb استعمال ہوتے ہیں, have been یا has been. اسی طرح present perfect اور باقی میں جو ہم نے ایکسپلین کیا he she it اور singular noun کے ساتھ has been. he she it اور singular noun کے ساتھ has been. اور I you we they اور plural noun students teachers people plural noun کے ساتھ اور I we کے ساتھ have been. So has been plus verb ing plus object آ بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا plus since یا for. اگر آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ اسپیسیفک ٹائم لگاتے ہیں تو since آئے گا ان ٹائمنگ میں سے. اگر آپ لینتھ اور ڈیوریشن for آئے گا پلس ٹائم. سو ہم نے کیا کہا کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو عمل کے لمبائی کے لیے استعمال نہیں کیا تھا. اب ہم کہتے ہیں علی کرکٹ کھیل رہا ہے تو کیا اس میں عمل کی لمبائی کی بات ہے؟ ہم صرف نہیں, علی کرکٹ کھیل رہا ہے بس اتنا کہہ رہے کہ کھیلنے کا عمل جاری ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس سے. علی از پلینگ کرکٹ. لیکن اب اگر ہم کہیں کہ علی ایک وجہ سے کرکٹ کھیل رہا ہے, علی ایک وجہ سے کرکٹ کھیل رہا ہے, کھیلنے کا عمل ایک وجہ شروع اور ابھی تک جاری ہے, اس میں عمل کی لمبائی کی بات ہے نا,
تو پھر کیا یہ present continuous tense میں یہ جملہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ present continuous tense can't be used to express the length or duration of an activity. present continuous کو کسی عمل کے لمبائی کے بارے میں بات کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. سو علی 1 بجے سے کرکٹ کھیل رہا ہے. کھیلنے کا عمل 1 بجے شروع اور ابھی تک جاری ہے. جو عمل پیاس میں شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے اس کے لیے present perfect continuous tense استعمال. سو کھیلنا عمل کون کرے؟ علی. علی سنگولر ہے سو has been. پھر ورب کی باری ہے کھیلنا play. I for playing. Ali has been playing کیا؟ cricket since 1 o'clock. 1 o'clock. گھڑی کا ٹائم اور گھڑی کے ٹائم کے لیے ہم since استعمال کرتے ہیں specific time. So Ali has been playing cricket since 1 o'clock. Now if you're asked why you use present perfect continuous tense, اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں آپ نے present perfect continuous tense استعمال کیا؟ So because present perfect continuous tense, this action started in the past and from the past it came to the present and it has been in progress up to now. کیونکہ عمل past میں شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہو. جو عمل past میں شروع ہو جو ابھی تک جاری ہے اس کے لیے present perfect continuous استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسرا شرط ہے اسٹرکچر. سبجیکٹ بھی لگا ہے آکسیلری ورب میں ورب کا ing فارم روز. سو لہٰذا اس کو لرننگ کہتے ہیں. جب آپ کے پاس ریزن یو آر ایبل ٹو آنسر دی کوسچن وائی، آپ وائی کا جواب دے پاتے ہیں کیوں آپ نے استعمال. اب اگر یہی بات ہم فور کے ساتھ لینتھ آف ٹائم کے ساتھ کہ علی 2 گھنٹے سے کرکٹ کھیل رہا ہے. علی 2 گھنٹے سے کرکٹ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یہ عمل کی لمبائی ہے. سو 2 گھنٹے کے لیے ہم سینس یا فعل استعمال. اگر 2 بجے ہو تو پھر گھڑی کا ٹائم ہے تو پھر سینس. علی 2 گھنٹے سے کرکٹ کھیل رہا ہے. کھیلنے کا عمل 2 گھنٹے پہلے شروع اور ابھی تک جاری. علی has been playing cricket for 2 hours. وہی بات فار کے ساتھ ہم نے یہاں ایکسپریس کی. رائٹ. فار ایگزامپل میں 2010 سے انگلش پڑھا رہا ہوں. پڑھانے کا عمل پیاس میں شروع اور ابھی تک اب میں کہتا ہوں میں انگلش پڑھا رہا ہوں. پڑھانے کا عمل ابھی جاری. میں انگلش پڑھا رہا ہوں. میں آپ کو انگلش پڑھا رہا ہوں. پڑھانے کا عمل ابھی جاری. اس میں عمل کی لمبائی کی بات ہے نہیں. میں اتنا کہوں گا کہ آئی ایم ٹیچنگ انگلش. لیکن اب اگر میں کہوں کہ میں 2010 سے انگلش پڑھا رہا ہوں. پڑھانے کا عمل 2010 میں شروع ہوا from past it came to the present اور ابھی تک جاری. اور present continuous can't be used to express the length or duration of an act. تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ پڑھانا عمل کون کرے گا؟ I have been teaching English since 2010. میں 2010 سے انگلش پڑھا رہا ہوں. present perfect continuous کی استعمال کیا کیونکہ یہ عمل past میں شروع ہوا اور from the past it came to the present. 2010 میں شروع ہوا اور 2010 سے ابھی تک جاری ہے. اور جو عمل past میں شروع اور ابھی تک جاری ہے اس کے لیے present perfect continuous استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے present continuous نہیں استعمال کیا جاتا. رائٹ. ثنا 1 گھنٹے سے زیادہ سے سو رہی ہے. 1 گھنٹہ 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ 20 منٹ یہ عمل کی لمبائی کی بات ہے. 1 گھنٹہ. اب اگر ہم کہتے ہیں 1 بجا تو گھڑی کا ٹائم تو اس کے لیے سینس. لیکن 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک یہ عمل کی لمبائی کی بات ہے تو پھر اس کے لیے فار استعمال کریں. 1 گھنٹے سے زیادہ سے سو رہی ہے. اب اگر ہم صرف اتنا کہیں کہ ثنا سو رہی ہے تو کیا اس میں عمل کی لمبائی کی بات ہے؟ نہیں. ثنا سو رہی ہے مطلب سونے کا عمل جاری ہے. بس present continuous میں ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ایک عمل جاری ہے. ہم we are only interested in action. We are only interested in the progression or continuation of an action. present continuous میں ہم صرف عمل میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ایک عمل کے جو کنٹینیوٹی ہے وہ کہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک عمل جاری ہے. اس میں ہم انٹرسٹ نہیں ہوتے کہ کتنے وقت سے جاری. Now if you'd like to express the continuation along with the time, along with the length of time, اب اگر ہم continuity یعنی جاری ہونے کو ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ کتنے وقت سے جاری ہے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر ہم present perfect continuous tense استعمال کریں. اب ہم ثنا سو رہی ہے. ہم صرف اتنا عمل میں انٹرسٹ لے کے سو رہی ہے. سونے کا عمل جاری ہے. اب اگر ہم کہیں یہ present continuous ہے present perfect continuous present continuous کیونکہ اس میں عمل کی لمبائی کی بات نہیں ہے. ثنا is sleeping. لیکن اب اگر ہم کہیں کہ ثنا 1 گھنٹے سے زیادہ سے سو رہی ہے تو اس میں ہم عمل کے ساتھ ساتھ ٹائم عمل کی لمبائی کے بارے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہ عمل جاری تو ہے لیکن کتنے وقت سے جاری ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟
So सना एक घंटे से ज़्यादा से सोने का अमल एक घंटा पहले शुरू हुआ और from the past it came to the present and it is still in progress. Sana has been sleeping for over an hour. Sana has been sleeping for over an hour. Sana एक घंटे से ज़्यादा से सो रही है, right? Present perfect continuous tense क्यों इस्तेमाल किया? Because this action started in the past and from the past it came to the present and it is still in progress. अमल past में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, right? अब अगर हम कहते बारिश हो रही है तो क्या इसमें अमल के लंबाई की बात है? नहीं है, बस इतना हम कहते हैं कि अमल जारी है, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग. लेकिन अब अगर हम कहें कल रात से बारिश हो रही है, बारिश होने का अमल पास्ट में शुरू हुआ, कल रात, अमल की लंबाई की बात है, राइट? एक कल रात से बारिश हो रही, कल रात बारिश हुई और फ्रॉम द पास्ट इट केम टू द प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट में आया, अमल पास्ट में शुरू और अभी तक जारी है. इट एक्सप्रेसेस लेंथ of an activity, then present perfect continuous tense is supposed to be used को इस्तेमाल करना है, right? it हमने बार-बार मुख्तलिफ टेंसेस में वीडियोस में पढ़ा कि बारिश के लिए, हवा के लिए, मौसम के लिए, बर्फबारी के लिए, ठंड के लिए एक सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है. So हम कहते हैं कल रात से बारिश हो रही है. It has been raining since last night. Present perfect continuous को इस्तेमाल किया because this action started in the past. कब? Last night. शुरू and from the past it came to the present and it is still in progress. Past में शुरू हुआ कल रात और अभी तक जा रहा, अभी भी जारी है, right? For example, बच्चे, हम कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पूछते हैं what are the children doing? What are the children doing? बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं कहते हैं they are studying. They are studying, वो पढ़ रहे हैं. अब अगर हम कहते हैं oh how long have they been studying? कितने वक्त से पढ़ रहे हैं? अब मैं एक्शन के साथ साथ एक्शन के टाइम में भी इंटरेस्ट के कितने वक्त से अमल जारी है. मैं कहता हूँ कि बच्चे 20 मिनट से पढ़ रहे हैं, पढ़ने का अमल 20 मिनट पहले शुरू और अभी तक जारी है. तो फिर children have been studying for 3 minutes. Now if you're asked why you use present perfect continuous tense, because this action started in the past and from the past it came to the present and it is still in progress. So आइडिया बहुत आसान है कि हमने बार-बार एक्सप्लेन किया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की ज़रूरत क्यों होती है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप अमल की लंबाई की बात नहीं कर सकते. अगर उसमें कर सकते तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की ज़रूरत ही नहीं होती. बाकी जो टाइम लगता है वो सिर्फ एग्जाम्पल ताकि सही तरह समझ जाए, एक्सप्लेनेशन पर टाइम लगता है. बाकी फ़र्क ये है कि जो अगर हम अमल जारी हो उसकी में लंबाई की बात हो कि कितने वक्त से अमल जारी, उसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग. अब अगर मैं कहूँ कि मैं 5 मिनट से खड़ा हूँ, यहाँ इसमें खड़ा होने का अमल 5 मिनट से अमल की लंबाई की बात है. सो आई हैव बीन स्टेइंग फॉर 5 मिनट्स. ड्यूरेटिव वर्ब जिसमें जो अमल की लंबाई की ज़ाहिर करते हैं. फॉर एग्जांपल लेबरर्स आर painting, yeah, painter is painting my home. Painter मेरा घर पेंट कर रहा है, बस मैं इतने इंटरेस्ट हुए अमल में कि अमल जारी. अब अगर मैं कहूँ कि पेंटर 2 दिन से मेरा घर पेंट कर रहे हैं, so पेंट करने का अमल 2 दिन पहले शुरू और अभी तक जारी. Painter has been painting my home for 2 days, right? Painter 2 दिन से अमल पास्ट में शुरू अभी तक जारी है. For example, यहाँ अब मेहमान खाना खा रहे हैं, खाना खाने का अमल जारी है, इसमें अमल की लंबाई की बात नहीं है. Guests were having, for example, lunch or meal. Guests were having lunch. मेहमान खाना खा रहे हैं. अब अगर मैं कहूँ कि मेहमान 5 मिनट से खाना खा रहे हैं, तो इसमें अमल के साथ साथ हम उसके लेंथ में भी इंटरेस्टेड. खाने का अमल 5 मिनट पहले शुरू अभी तक जारी. Guests have been having meal for 5 minutes or guests have been eating meal for 5 minutes. For example, Aslam तैर रहा है, Aslam is swimming. अब अगर मैं कहूँ कि Aslam दोपहर से तैर रहा है, तो दोपहर से तैरने का अमल शुरू अभी तक जारी है. Aslam has been swimming since afternoon. So present continuous और present perfect continuous tense में यही फर्क है. हम बोर्ड पर कुछ आसान से ड्यूरेटिव वर्ब्स लिखते हैं और इनके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के 7 एग्जांपल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें.
جی یہ کچھ سمپل سے ورڈز ہم نے لکھ لیے ہیں. ویڈیو تو بہت زیادہ لینتھی ہو گئی اس کی، لیکن لازماً پوری ویڈیو دیکھے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے. پھر بھی اگر آپ نے کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو جواب دیا جائے گا. یہ کچھ سمپل ورڈز لکھ لیے ہم نے. یاد رکھیں کنٹینیوس ٹینسز میں صرف ڈیوریٹو ورب استعمال ہوتے ہیں جو کہ ڈیوریشن کو ظاہر کرتے ہیں. ہر ورب استعمال نہیں ہو سکتا، رائٹ، جو ڈیوریشن کو، اس طرح کہ اسٹڈی 1 منٹ بھی ہو سکتی، 2 منٹ، 10 منٹ، 11 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 منٹ بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈیوریٹو وربس ہیں، رائٹ اور ناٹ. اس طرح کہ پلے آپ 10 منٹ بھی کرتے، 2 گھنٹے بھی کرتے ہو، 10 گھنٹے بھی کر سکتے ہو. یہ ڈیوریٹو ورب جو کہ لینتھ کو ظاہر کرتے ہیں وہ ڈیوریٹو وربس ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ہم نے لکھ لیا. فار ایگزامپل اسپیک. اب اگر ہم کہیں صرف کہ علی انگلش بول رہا ہے تو اس میں کمل کی لمبائی کی بات نہیں، صرف نہ کہتے کہ کمل جاری علی اسپیکنگ انگلش. لیکن اب اگر ہم کہتے ہیں علی 5 منٹ سے انگلش بول رہا ہے، بولنے کا عمل پیاس میں شروع اور ابھی تک جاری ہے، تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے علی اسپیکنگ انگلش فار 5 منٹس. ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کہ present continuous can't be used to express the length or duration of an activity. Present perfect continuous tense is supposed to be used in order to express the length or duration of an activity. So Ali 5 minutes سے English بول رہا ہے. Ali has been speaking English for 5 minutes. Right? For example, read. Sana کہانی پڑھ رہی. Sana is reading a story. اس میں عمل کی لمبائی کی بات ہے. اب ہم کہیں سنا 1 گھنٹے سے کہانی، سنا فار ایگزامپل 7:30 سے 7:30 بجے سے کہانی پڑھ رہی. پڑھنے کا عمل 7:30 بجے شروع ابھی تک جاری. تو سنا has been reading a story since 7:30. صحیح. اس طرح فار ایگزامپل واچ، ہم مووی دیکھ رہے ہیں. وی آر واچنگ اے مووی، کیونکہ اس میں عمل کی لمبائی کی بات ہے. اب اگر ہم کہیں کہ ہم 2 گھنٹے سے مووی دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کا ہم 2 گھنٹے پہلے شروع اور ابھی تک جاری ہے، پھر اس کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. وی ہیو بین واچنگ مووی فار 2 hours. سو اس طرح کی 7 ایگزامپل پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ بنائیں، نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں. اور اگر اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اینڈ ڈو ریممبر ٹو سبسکرائب انگلش with Sahil Fayaz, and kindly press the hit the bell icon in order to be able to get the upcoming videos. جو بیل آئکن ہے اس کو لازم دبائے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تھینکس فار واچنگ.